آج توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کو کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. اب کہیں نہ کہیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ ان کی, شاید کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کی خبریں بھی چل رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ڈیل کی وجہ سے ہی بانی پی ٹی آئی کو ضمانت ملی ہے؟ اور دوسری جانب احتجاج کو بھی ریلیٹ کر دیا گیا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم احتجاج نہیں, ہم جشن منائیں گے. اصل میں میرے اور آپ کے اسٹوڈیو پہنچنے میں چونکہ تھوڑا سا گیپ تھا تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ یہ جو آپ کی ساری گفتگو جو آپ کا ابتدائیہ ہے وہ اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ایک خبر باوثوق ذرائع سے چلائی جا رہی ہے, میڈیا کے اوپر موجود ہے, وہ اس وقت وہ یہ ہے کہ جو 2 نیگوشیٹرز ہیں گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر, انہوں نے عمران خان سے درخواست کی ہے کہ 24 کی احتجاج کی کال آپ واپس لے لیں. انہوں نے ظاہر ہے حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں بھائی, ہم تو بڑی تیاریوں میں, مجھے تو بتایا گیا تھا کہ پارٹی ہے. تو انہوں نے پھر اس کا جواز یہ دیا کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ جی دیکھیں اگر اس وقت احتجاج ہوگا تو ملک کی معیشت کا بڑا نقصان ہو جائے گا, لیکن دوسرے نے تھوڑا سچ بول دیا. اس نے کہا نہیں جناب, ایسی بات ایسی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ ضمانت منظور ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے, وہ رہا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کی حیثیت ثانوی ہے. اگر احتجاج کے غبارے سے یوں ہوا نکل گئی ہے تو نہ حکومت کو کوئی ڈر ہوگا ان سے, اسٹیبلشمنٹ کے تو خیر ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی تردید کی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا ہے. لیکن جب یہ سرفیس ہوتی ہے اور باوثوق ذرائع جو ہے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ پھر قرینِ قیاس ہو جاتی ہے. ایک طرف یہ, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اس احتجاج سے تمام تر باقی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص طور سے جو اپوزیشن میں بھی ہیں, انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار بھی کیا ہے. اور اس لا علمی کو اگر میں یہ کہوں کہ لا تعلقی ہے تو کوئی بعید اس لیے نہیں ہوگا کہ جے یو آئی جو ان کے حالیہ نیو فاؤنڈ الائز تھے, جن کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھی گئی, حلوے مانڈے کھائے گئے کئی دنوں تک, اگر آپ کو یاد ہو 26ویں ترمیم کے حوالے سے, تو ان کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسے وقت میں 9 مئی پارٹ 2 کرنا نہ قرینِ قیاس ہے نہ یہ ضروری ہے, اوائڈ کرنا چاہیے اس کو. غفور حیدری صاحب نے تو خیر اور بھی بہت زیادہ آگے کی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ کہ ہم اس کے بارے میں نہ ہمارے علم میں ہے نہ ہم سے کسی نے رابطہ کیا ہے. اور پہلے بھی جو 9 مئی کو ہوا تھا اس کے پیچھے پی ٹی آئی تھی, اور اب یہ اگر 9 مئی 2 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا بھی نقصان پارٹی کو ہوگا. اسی طرح جیسا میں نے پہلے کہا کہ باقی کی سیاسی پارٹیوں نے تو اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا تبصرہ کیا جائے. اب آ جائیے آپ کی بنیادی بات کی طرف. یہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ تاکہ اپڈیٹ ہو جائیں, ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ صورتحال کس برق رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے. میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ اپنی جگہ ہے, لیکن پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے, کس لیول پر ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے, اس کی ہم بات جو ہے وہ اس گفتگو کے دوران کرتے ہیں. آ جائیے پہلے جناب جو ان کی ضمانت ہوئی ہے آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طارق صاحب نے 1 منٹ ضائع نہیں کیا. جو ہی فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد وہ آگے ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ضمانت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہو جانی چاہیے, لیکن اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ہونے نہیں جا رہی ہے, کیونکہ ان کے خلاف ابھی 8 مقدمات اور چل رہے ہیں جن میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. لیکن جو ایک کنٹمپریری ویب سائٹ ہے جو بہت ریلائبل اور بہت کریڈیبل ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ جی مقدمات جو ہیں وہ 8 نہیں ہیں بلکہ 16 مقدمات ہیں. اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتا دیں اس ساتھ تو ضروری ہوگا. اس خبر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کوسار میں 4, تھانہ نون میں 2, کورال میں 1 مقدمہ درج ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ گولڑا, کراچی کمپنی, I-9, شہزاد ٹاؤن, سنگجانی اور تھانہ رمنا میں بھی 1 مقدمہ درج ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ اپارا, مرغلہ اور تھانہ ترنول میں بھی 1. یہ 16 مقدمہ کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک کیس میں ضمانت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانی صاحب نیکسٹ مارننگ اڈیالہ سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے اور اس حکومت کا جو مینڈیٹ ہے یا اس حکومت کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے
اس طرح آرام سے خان صاحب کا باہر آ جانا جو ہے وہ ذرا ممکن دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک اور بات میرے خیال سے ضرور کرنی چاہیے جو جس کی بازگشت ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. میرے خیال سے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم مطالبات بتا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کیا ہیں. مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ تو تھا ان کا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ رہا کریں. دوسرا مطالبہ تھا کہ آپ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کریں. تیسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں. اور چوتھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جو اسیران ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم کریں اور ان کو گھروں کو جانے دیں. ٹھیک ہے. یہ 4 بنیادی ان کے مطالبات ہیں جن میں سے براہ راست کوئی ایک بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ہم ساتھ ہی اگر یہ بات کر لیں کہ آپشنز کیا ہیں. اگر آپشنز کی بات کریں خان صاحب کی جیل سے منتقلی ہو سکتی ہے جس کا کہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو آپ اڈیالہ سے کے پی کے کی جیل میں منتقل کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے, یہ رعایت دی جا سکتی ہے اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ وہاں ذرا ان کی زندگی اور زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے گی. لیکن رہائی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو رہا کر دیا جائے گا. 9 مئی کے اسیران میں سے جن کے خلاف شواہد نہیں ہے, جو براہ راست ملوث نہیں ہے, ان لوگوں کی رہائی کا امکان ہو سکتا ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بات بھی ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف فارمولہ 1 تھا کہ ان کو سعودی عرب بھیج دیا جائے, ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں اور ان کو سیاست سے منع کر دیا جائے, یہ پیشکش پہلے بھی کی گئی تھی, ہماری اطلاعات یہ کہتی ہیں. لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا. کیا اب اس بدلتی صورتحال میں وہ اس آپشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ ٹائم ول ٹیل. بخار صاحب, پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم مطالبات اگر ہمارے مانے جاتے ہیں تو پھر ہی ہم مذاکرات جو ہے نا مذاکرات والی ٹیبل پر جائیں گے. ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ, تو بخاری صاحب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو گورنمنٹ کے پاس کیا ہے ان کو آفر دینے کے لیے کہ جس کی وجہ سے احتجاج بھی آگے چلا جائے گا, احتجاج ہو ہی نہ, تو گورنمنٹ کے پاس کیا بیسٹ آپشن ہے جو دے سکتی پاکستان دیکھیے میرے خیال سے یہ جو ہم نے جو آپشنز کی بات کی ہے اس میں چھپے ہوئے اشارے موجود تھے. لیکن کیا حکومت فری ایجنٹ ہے ریلیف دینے میں یا نہیں, میرے خیال سے یہ سب سے بڑا سوال, یہ نشان ہے. دیکھیے نہ ہی تو مذاکرات ان حکومت کی خواہش پر یا ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں اور نہ ہی ریلیف دیا جائے گا حکومت کی مرضی یا منشا کے مطابق. یہ بات ہے بڑے گھر کی جی, جہاں سے بگڑی تھی اور جہاں مزید بگاڑنے کی کوئی کوشش ایسی نہیں ہے جو ترک کی گئی ہو. ان تعلقات کو کشیدہ ترین کرنے میں خود بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد جو قیادت باہر ہے اور جس کے بارے میں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں کیونکہ ان کی اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. انہوں نے اپنے بیانات سے اس صورتحال کو بدترین کر دیا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو ابتدائی 2-3-4 باتیں یہاں دہرا دوں گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری حکومت میر جعفر و میر صادق نے تبدیل کی ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ 4.25 سال میں تو ڈمی تھا, سارا ملک جو ہے وہ تو چلاتے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. جب اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کیے جائیں گے چاہے کسی کی طرف سے بھی ہوں تو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نکل ہی نہیں سکتا. میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ پی ٹی آئی کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی ان حدود کو چھو چکی ہوئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے. دیکھیں نا, جو اتنا بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ ہم اس حکومت سے گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ یہ چور ہے, کیونکہ یہ ڈاکو ہیں, اس حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات چلنے کی نہ صرف بات ہو رہی ہے بلکہ حقائق بتا رہے ہیں, شواہد بتا رہے ہیں کہ ہاں ہو رہی ہے. کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت دیر پہلے اسٹانس لے لیا تھا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ حکومت سے بات کریں, جو رعایت دینے پر بھی حکومت آمادہ ہوگی, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں آفر کر سکتی, اس کا ہم پیرا دیں گے, یعنی اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں یہ اسٹیبلشمنٹ آسانی سے کہہ لیتا ہوں اس لیے کہ پکڑ نہ ہو کہیں, ورنہ بیسیکلی میری مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا سہرا نہ اتحادی حکومت کے سر ہے نہ کسی اور پارٹی کے سر ہے, اس کا سارا سہرا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے سر ہے. ٹھیک ہے. اور
مگر مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی سانس میں اس مخاصمت کی بھی بات کی جاتی ہے اور ساتھ پھر ان سے توقعات بھی وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ ہم تو بات کریں گے تو انہی سے کریں گے.